إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد. اللهم محمد وآل محمد فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. عشرہ محرم الحرام کے بعد پہلی شب جمعہ ہے. خدا متعال آپ کی اطاعت عبادات عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دوران عشرہ اولا متعدد سوالات ہمارے پاس آتے رہے. کچھ موضوع کی مناسبت سے تھے, کچھ موضوع سے ہٹ کے تھے, لیکن جتنا بھی وقت میں وسعت تھی ہم نے معروضات اپنے طور پر پیش کیے اور ہم نے کوشش کی کہ صرف ان سوالات کا انتخاب کیا جائے کہ جن کے جوابات سے عقیدے کی کم سے کم کچھ گتھیاں تو سلجھ جائیں. ورنہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی کہ ہر سوال کا جواب تو دور کی بات, فقط سوال ہی مجلس میں پڑھ لیا جاتا, اس سوال پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. لیکن بہرحال سوالات کا سلسلہ عشرہ محرم الحرام کے بعد بھی جاری رہا اور آج کی گفتگو اسی ایک سوال سے متعلق ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کے سوال کے جواب کی برکت سے بہت سے عقیدے اور عقدے واہ ہو جائیں گے اور گرہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. چونکہ قرآن کریم کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے صاحبان ذکر سے. اہل ذکر کا عالی ترین مصداق تو وہی ہے کہ جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر زبان لسان اللہ الناطق سے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. سبحان اللہ. ہم تو اہل ذکر کی چوکھٹ پر جھاڑو دینے والے ہیں, لیکن کچھ سوالات کے جوابات ہم جھاڑو دینے والوں ہی کو سچتے ہیں. کیا کہنے, لہذا آج خاکرو بے در حیدر کرار سے کچھ فرمائشات سن لیجئے گا. بسم اللہ. پہلا یہ کہ پاکستان سے چلنے والے ایک انٹرنیشنل نیوز چینل بول نیوز
کہ 9 محرم الحرام کے پروگرام میں جس میں ہندو عیسائی سکھ مذہبی اسکالرس موجود تھے اور مجھ فقیر کو بھی دعوت دی گئی تھی، اس میں ہندو مذہبی اسکالر انہوں نے امام حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا. تو ہم نے اس پروگرام پر یہ تبصرہ کیا تھا کہ ہندو تک اس بات کے قائل ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کہا جائے. کیا کہنے سبحان اللہ اللہ جانے مسلمانوں کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی اللہ اکبر کیا کہنے حسین کو علیہ السلام کہنا ہے. مولا کے نام پر ایک منٹ پہلے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم شریف. تو ہمارے کمنٹ میں بعض متعصب دماغوں نے یہ تبصرہ کیا کہ شیعہ اپنا دین ہندوؤں سے ثابت کروا رہے ہیں. کیونکہ ہندوؤں نے علیہ السلام کہا تو اب شیعہ ہندوؤں کی تائید لینا چاہتے ہیں. تو ان بند دماغوں کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے مذہب کے اس بات کے لیے نہ کسی بخاری کی ضرورت ہے نہ کسی صحیح مسلم کی ضرورت ہے. ہمارے دین کا ایک ایک حرف قرآن خدا سے اور فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہے. سبحان اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. حتیٰ کہ جو نام شیعہ ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے بے شک بے شک. اور رحمت للعالمین کے کلام سے بھی ثابت ہے. بے شک ہمارا نام جو شیعہ ہے وہ بھی قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. ارے واہ 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 کیا کہنے کیا صلی اللہ علیہ کہنے وسلم. کیا قرآن میں نہیں ہے سورہ صافات آیت نمبر 83 میں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کیا کہنے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ہاں اگر کسی نے سنا ہے صحیح سنا شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ قرآن پڑھ رہا ہوں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام. بے شک سبحان جا اللہ. ربک قلب سلیم جبکہ وہ پاک دل کے ساتھ اپنے رب کے پاس تشریف لا رہے تھے. واہ یعنی لفظ شیعہ اتنا معزز لفظ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں کہ قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو نوح علیہ السلام کا شیعہ کہا ہے. کیا کہنے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں یہ بھی فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما. نہ ہی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے بلکہ وہ سیدھے راستے کے مسلمان تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما کان من المشرکین اور نہ ہی وہ مشرک تھے. واہ یار سے کہنا چاہتا ہوں پتہ چلا جو شیعہ ہوتا ہے نہ وہ یہودی ہوتا ہے نہ وہ عیسائی ہوتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے بلکہ وہی سیدھے راستے والا مسلمان ہوتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان صلوات اور اللہ. بھی محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ایسا ہی. ایک اور آیت سنا دو آپ کی اجازت ہے تو. بسم اللہ. بسم یہ بھی اللہ. سورہ قصص آیت نمبر 15 ارشاد اقدس الہی ہے کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ دو فرد ہیں آپس میں نزاع میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. سورہ قصص آیت نمبر 15 اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھے وھذا من عدوہ اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا ایک شخص. یعنی ایک کو شیعہ کہا ایک کو دشمن کہا. جو نبی کا ماننے والا تھا اسے شیعہ کہا, جو نبی کا ماننے والا نہیں تھا اسے موسیٰ کا عدو کہا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو بس پکارا اس نے کہ جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا مدد کے لیے حضرت موسیٰ کو علی الذی من عدوہ کہ اے موسیٰ میری مدد کیجیے گا میرے دشمنوں پر. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. تو پر موسیٰ نے ایک مکہ رسید کر دیا اس دشمن کو اور وہ مر گیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیعہ کی حفاظت کے لیے دشمن کو مکہ رسید کیا, وہ مر گیا. کیا کہنے بات واضح ہو رہی ہے. سبحان اب میں اللہ. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ھذا من شیعتہ, ایک شیعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, وھذا من عدوہ ایک ان کا دشمن تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو بس پکارا اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اپنے دشمن پر مدد کے لیے, اے موسیٰ میری مدد کیجیے گا. پتہ چلا جو شیعہ ہوگا وہ اپنے مولا کو مدد کے لیے پکارے گا. اسی کا دوسرا نام ناد کیا علی کہنے کیا کہنے. سبحان اسی اللہ کا سبحان دوسرا نام اللہ. ناد علی مظہر العجائب کہ شیعہ اپنے مولا کو مدد کے لیے پکارے گا. اچھا قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس شیعہ سے کہ جو پکار رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی موسیٰ کو کیوں پکارو, صرف اللہ کو پکارو. ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے بھائی موسیٰ کو کیوں پکارو, صرف اپنے اللہ کو پکارو, مولا کو نہ پکارو. کیا کہنے. واہ واہ. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, اللہ نے اسے کنڈیم نہیں کیا.
کیا کہنے سبحان اللہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں لفظ شیعہ ہے اس میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے سورہ قصص کی آیت ابھی پڑھی آپ کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیات پڑھ لی کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے. اچھا بس مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ سے مراد ہے اپنے غیر مانوس مجمع سے مخاطب ہوں، جتنا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ظاہری حیات میں پکارے جانے کے لائق سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم سید الانبیاء اور سید الاولیاء کو ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پکارے جانے کے لائق گردانتے ہیں. یعنی پتہ چلا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا ان کا شیعہ ان کی ظاہری حیات، اس سے زیادہ ہم اہل سمجھتے ہیں سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سید الاولیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. کیا کہنے سبحان اللہ. ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انہیں پکارا جائے، اس لیے کہ جب ہر شہید زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے تو ہم نے خاصان خدا کی تعریف قرآن میں یہی پڑھی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ سارا اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں، وہ آگے تقسیم کر دیتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. آپ سبحان صرف اس رزق کو مادی رزق تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ جو رزق مادی پا رہے ہیں وہ بھی تقسیم کرتے ہیں اگر متقی ہے وہ، لیکن اصل تو رزق معنوی ہے. جب رزق مادی پانے والا تقسیم کرتا ہے تو جو فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کر چکا ہو، رزق معنوی پانے والا شہید، وہ اپنے رزق کو بندگان خدا میں کیوں تقسیم نہیں کر سکتا عالم انوار سے؟ اب شہید کیسے رزق تقسیم کرتا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ قرآن نے تو خود ہی کہہ دیا شہید کے باب میں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو شہید کے لیے پہلے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم شعور رکھتے ہی نہیں ہو کہ وہ رزق کیسے تقسیم کرتا ہے، وہ رزق پاتا کیسے ہے اس کا بھی شعور نہیں رکھتے، وہ رزق تقسیم کیسے کرتا ہے اس کا بھی شعور نہیں رکھتے. بس اتنا جان لو کہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہوتا ہے. بے شک. تو بس عزیزان گرامی، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے تم نہیں سمجھتے. جب تم شہید کے درجے کو نہیں سمجھتے تو سید الشہداء کے درجات کو کیا خاک سمجھو گے؟ جب شہید رزق پا رہا ہے تو سید الشہداء وہ تو اپنے رب کے پاس سے ایسا رزق پا رہے ہیں جو تمام رزقوں کا بھی سردار ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین تمام شہیدوں کے سردار ہیں تو انہیں اللہ کے پاس سے جو رزق مل رہا ہے وہ بھی تمام رزقوں کا سردار ہے. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور کہنے حسین کا انفاق بھی ایسا ہے کہ حسین تمام بانٹنے والوں کا بھی سردار ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین تمام بانٹنے والوں کا. تو پھر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے در سے کیا کچھ نہ تھا. تو بات ہو رہی تھی لفظ شیعہ کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نے پکارا. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو شیعہ کہا اللہ نے قرآن میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بات پوری انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، جو پوری بات ہے وہ کرنی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت نوح کا شیعہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا، کیونکہ مثبت استعمال. لیکن قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے خود کافر کا لفظ ہے. کافر کا لفظ منفی بھی استعمال ہوا ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 89. منفی معنی میں خدا کی لعنت ہو کافروں پر. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مشہور سورہ کافرون. اے کافروں تم عبادت کرتے ہو جن بتوں کی، میں کبھی ان بتوں کی عبادت کر نہیں سکتا. یا کافر منفی معنی میں استعمال ہوا ہے. اور نہ ہی تم اس خدا کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کافر معمولاً منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن کیا کفر کا لفظ قرآن کریم میں مثبت معنی میں بھی ہے؟ جی بالکل ہے. بے کفر کا لفظ مثبت معنی میں بھی اس طرح استعمال. لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی مشہور، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے جدا ہو گئی ہے. وہ واضح ہو گیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو یاد رکھو فمن یکفر بالطاغوت، جو یہ یکفر، یہ کفر کا لفظ یہاں پر مثبت معنی میں آیت الکرسی میں. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شیطانوں سے انکار کر دے.
کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اگر یہ انکار خدا کا ہے قابل مذمت ہے برے معنی میں. اگر یہ کفر شیطانوں کا ہے اور طاغوت کا ہے یہ مثبت ہے, پازیٹو ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے لفظ کفر پازیٹو یوز کیا ہے. تو جو شیطان سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو اس نے اس مضبوط حلقے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیا کہنے, سبحان واہ اللہ واہ واہ. سبحان یہاں کفر واہ پازیٹو واہ. میننگ, کیا کہنے. یعنی کفر, اب بہت غور کیجئے گا, شاید اس سے کوئی ایک ایسا پہلو سامنے آ جائے جو آپ کے بہت سارے معاملات کو حل کر دے. یعنی کفر اٹ سیلف نہ پازیٹو میننگ میں ہے نہ نیگیٹو میننگ میں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ اٹیچ کس کے ساتھ ہے. جو اللہ کا کافر ہے وہ قابل لعنت ہے, اور جو طاغوت کا کافر ہے وہ لائق درود و سلام ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان کیونکہ اگر سبحان کافر کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے یہ منفی معنی میں ہے, اس لیے کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اگر کافر کا لفظ طاغوت کے ساتھ ہے جیسے آیت الکرسی, یہ مثبت معنی میں, اس لیے کہ طاغوت کا انکار کر رہا ہے. تو کفر کا لفظ فی نفس ہی نہ مثبت نہ منفی, دیکھو کہ متعلق کیا ہے اس کا. اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے, کاش میری بات پہنچ سکے. اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے قرآن میں, دیکھنا پڑے گا کہ اس شیعہ کی بلونگنگ کس کے ساتھ ہے. یہ ایک میسج بہت زیادہ فلوٹ ہو رہا تھا کہ بھائی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نوح کے شیعہ تھے قرآن میں, تو پھر شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی تو استعمال ہوا ہے, اور انہوں نے کچھ مثالیں دی تھی. تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کا لفظ بذات خود وہ نہ پازیٹو آپ کو معنی دے گا نہ نیگیٹو معنی دے گا. دیکھنا پڑے گا بلونگنگ کس کے ساتھ ہے اس شیعہ کی. بے شک, بے شک اللہ, حضرت واہ. موسیٰ کا شیعہ ہے تو لائق تحسین ہے, سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ. اور فرعون کا شیعہ ہے تو قابل ملامت ہے. بے شک, کیا واہ واہ کہنے, واہ. بے شک. کیا وضاحت. مولانا کہتے ہیں فرعون کا بھی شیعہ ہے. جی بالکل, سورہ قصص آیت نمبر 4, ان فرعون علا فی الارض, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یقیناً فرعون نے طغیان کیا زمین پر, وجعل اہلها شیعا, اور اس نے جب زمین میں فساد کیا تو کچھ زمین والوں کو اپنا شیعہ بنا لیا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. تو شیعہ حضرت موسیٰ کے بھی تھے اور شیعہ فرعون کے بھی تھے. فقط لفظ شیعہ سے طے نہیں ہوگا کہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے بہت ایک حساس معاملے میں بات کرنے لگا ہوں, اسی طریقے سے شیعہ علی کے بھی تھے, شیعہ ابو سفیان کے بھی تھے. بھائی واہ واہ واہ, نعرہ حیدری, یا علی. کیا کہنے, کیا کہنے. خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روزے عاشورہ یہ فرمایا, یا شیعۃ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں. تو مولا کیا شیعہ آپ کے بابا کے ہوتے ہیں کہ اوروں کے بھی شیعہ ہوتے ہیں؟ ہاں, شیعہ ہوتا ہے پیروی کرنے والا جس سے اپنے آپ کو ملحق کر دے. جیسے قرآن میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا اسے بھی اللہ نے شیعہ کہا, جو فرعون کا ماننے والا تھا اللہ نے اسے بھی شیعہ کہا. دیکھنا پڑے گا کہ لفظ اٹیچ کس کے ساتھ ہے. ویسے ہی لفظ کفر میں نے مثال دے دی, اللہ کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے, اس پر لعنت ہے. طاغوت کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے, آیت الکرسی میں, اس پر درود و سلام ہے. ویسے ہی لفظ شیعہ ہے. خود مولا حسین علیہ السلام روزے عاشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں, ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد وکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابو سفیان کے شیعوں, اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں آخرت کا کوئی خوف ہے, فکونوا احرارا فی دنیاکم, تو دنیا میں تم مرد اور آزاد بن کر جیو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی تمہیں یزید کی بیعت سے نکلنے کے لیے کسی دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر دین نہیں بھی ہے تمہارے پاس, آزاد بن کر تو جیو کہ وہ کیسا فاسق و فاجر و ظالم ہے. اگر دنیا میں بھی آزاد بن کر جیو گے, احرار بن کر, احرار یہ حر کی جمع ہے, اگر دنیا میں حر بن کے جیو گے, چھوڑ دو آخرت کو, دنیا میں بھی اگر حر بن کے جیو گے, یعنی تمہارے پاس کوئی دین بھی نہیں ہوگا لیکن کم سے کم انصاف ہوگا تمہارے پاس, کم سے کم شرافت ہوگی تمہارے پاس, تو 6 مہینے کے بچے کو پھر تیر مارو گے کیا؟ اللہ 6 مہینے کے بچے کو تیر سے روکنے کے لیے کیا کسی دینداری کی ضرورت ہے یا فقط انسانیت کی ضرورت ہے؟ تو مولا نے کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں, تم تو دین تو چھوڑ دو, دنیا میں بھی غلام ابن غلام ہو, بنی امیہ کے غلام. آل ابو سفیان کے شیعہ ہو یعنی ان کے غلام ہو. اب بات واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں
شیعہ بنی ہاشم کے بھی تھے اور شیعہ بنی امیہ کے بھی تھے. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کہیں تاریخ میں آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ شیعوں نے حسین کو مارا تو پہلے چیک تو کرو کہ آل علی کے شیعوں نے مارا یا آل سفیان کے شیعوں نے مارا. اللہ اکبر. کیا کہنا قبلہ, کیا کہنا, واہ 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 واہ. کیا کہنا. اگر سبحان کہیں اللہ. تاریخ میں قدیمی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیعوں نے خط لکھ کر بلایا, شیعوں نے مار دیا, چیک تو کرو کہ وہ شیعہ تھے کس کے. آج لکھ دیتے ہو کہ شیعوں نے حسین کو بلایا. ارے شیعوں نے حسین کو بلایا, وہ کس کے شیعہ تھے؟ علی کے شیعہ تھے یا آل ابو سفیان کے شیعہ تھے؟ کیونکہ شیعہ وہ بھی تھے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ کہنا دلیل ہے روز عاشور, اور اس سے پہلے خود قرآن کی آیت کہ فرعون کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے شیعہ کہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا ہے. تو جی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شیعوں نے حسین کو مارا. آج میں کہہ دیتا ہوں, چلیں بس اتنی انسانیت دکھلائیے گا کہ میرا یہ کلپ اتنا نہ کاٹیے گا, فقط پورا کلپ چلائیے گا. میں کہتا ہوں شیعوں نے حسین کو مارا, لیکن فیصلہ تو کرو کون سے شیعوں نے. اس لیے کہ میدان کربلا میں تو دونوں طرف شیعہ تھے, ایک طرف آل سفیان کے شیعہ اور ایک طرف آل عمران کے شیعہ. کیا کہنا, سبحان کیا اللہ. کہنا قبلہ, سبحان اللہ, کیا کہنا. سبحان اللہ. بھائی عمر سعد, شمر, خولی, شبس بن ربعی اور ملا, حسین ابن نمیر, یہ سارے آل سفیان کے بے شیعہ ہیں. شمار بے بے شمار. شمار. بے شمار. جبکہ جان, زہیر قین, سعید بن عبداللہ, مسلم ابن عسجہ, عابد بن شبیب شاکری, حبیب ابن مظاہر, یہ آل عمران کے شیعہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا اور شیعوں نے حسین کا ساتھ بھی دیا. بے شک, بے شک. سوال ہے کون سے شیعوں نے قتل کیا, کون سے شیعوں نے نصرت کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب دیکھنا ہے تو آج دیکھ لو, جو زیارت عاشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں, ان علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. ایسے جملہ کہتا تھا کہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے بات, کہ شیعہ اس طرف بھی, شیعہ اس طرف بھی. آل سفیان کے شیعہ ایک طرف, آل عمران کے شیعہ ایک طرف. واہ واہ. شیعوں نے حسین کی نصرت بھی کی, کچھ شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا. وہ کون سے شیعہ تھے, کس کے شیعہ تھے وہ؟ لعنت اللہ آج علیہ. ثابت ہو جائے گا کس کے شیعہ تھے. آج آہا. کے دور میں ایسے ثابت ہوگا, آج کے دور میں ایسے ثابت ہوگا کہ جو زیارت عاشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں, اس علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور جنہیں آج بھی زیارت عاشورہ میں آل سفیان پر لعنت بھیجنے سے تکلیف ہوتی ہے, ان بنی امیہ کے شیعوں نے حسین کو شہید کیا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. سبحان برائے اللہ. حضرت سیدنا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیا کہنا ہے. جی. سبحان اللہ. تو بات واضح ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ فقط یہ دیکھ, یہ ٹائٹل نہ لگاتی کہ شیعوں نے حسین کو مارا. وہ جو شیعہ تھے وہ کون سے شیعہ تھے؟ خود حسین مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں. آج بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے زیارت عاشورہ میں یزید کے باپ دادا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. بے پتہ شمار. چلا کہ یزید کے باپ دادا کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو مارا تھا, بے شک, بے شمار. بے شمار. اور حسین کے باپ کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کی نصرت کی تھی. بے شک. آہا. بے شک. جنہیں نصرت کرنی تھی وہ کوفہ سے کربلا آ گئے تھے. اے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. چاہے حبیب ابن مظاہر ہو, چاہے مسلم ابن عسجہ ہو. کیا کہتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئے دو طرف کے شیعہ, ایک آل سفیان کے شیعہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا, ایک آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ جنہوں نے حسین کی مدد کی, حسین کا ساتھ دیا, نصرت فرمائی. السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن المجتبی, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. جن شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ آل علی یہ ابن ابی طالب کے شیعہ تھے. اب سوال ہے, کوفہ میں کچھ تھے وہاں کے شیعہ, کچھ تھے یہاں کے شیعہ. وہ فیصلہ ہو گیا کربلا میں, آج تک فیصلہ ہو رہا ہے زیارت عاشورہ کے ذریعے سے. مجھے اتنا بتا دو فقط کہ جو مدینہ والے تھے وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے؟ وہ
آج بھی تو شیعہ کے مقابلے میں جو ایک فرقہ ہے، میں کہتا ہوں مدینہ والے وہ کون تھے؟ اگر تم شیعہ کو اسی اصطلاح میں لیتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا حسین کو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور کے اہل حدیث اور فرض کیجئے کہ اس دور کے سلفی حضرات، اس دور کے بریلوی حضرات، وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا بھی تو کوئی عقیدہ ہوگا نا۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ اگر رہے ہیں کہتے ہو کہ وہ مدینہ میں تھے تو انہوں نے مدینہ سے حسین کو جانے کیوں دیا؟ اللہ اکبر، کہ مولا یہاں سے آپ بیعت طلب کی جا رہی ہے، آپ سے یہاں بیعت طلب کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کی جرات ہوتی ہے کہ مدینہ میں آپ کو قتل کرے، ہم ہیں آپ کے اللہ ساتھ۔ اکبر، اللہ اکبر، تھی کسی میں جرات؟ نہیں تھی۔ کوفے والوں پر طنز کر لینا آسان ہے، مدینے والوں کا کیا معاملہ ہے؟ جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 50% سے زیادہ شہید کوفے والے ہیں۔ بنی ہاشم کو نکال دیجئے تو مدینہ سے بچتا کون ہے؟ تاریخ کو کبھی اس طرح سے بھی غور کیجئے گا۔ مکے والوں نے کون سا حسین کا ساتھ دے دیا جب انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا؟ تو وہ آ جاتے کہتے ہیں کہ مولا آپ کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کس کی ہمت اور جرات ہوتی ہے کہ وہ خانہ خدا میں آپ کا خون بہائے۔ ہم آپ کی بھی حرمت کا خیال کریں گے، خانہ خدا کی بھی حرمت کا خیال رکھیں گے۔ مولا نہ جائیے، تھا حاجیوں میں ایسا۔ پھر کہتے شیعوں نے قتل کیا، مکے والے کیا کر رہے تھے؟ مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ کوفہ میں بھی میں نے عرض کر دیا، دو طرح کے شیعہ تھے، آل سفیان کے شیعہ، انہوں نے حسین کو شہید کیا، آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ، انہوں نے حسین کی نصرت فرمائی۔ چونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ آل سفیان کے جو شیعہ تھے وہ اکثریت میں تھے، آل علی ابن ابی طالب کے شیعہ اقلیت میں تھے۔ آج بھی ویسا ہی ہے، اس دور میں بھی ویسا ہی تھا۔ بے شک بے شک۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، اب یہ بھی معجزہ ہے میرے مولا کا ذکر کا کہ ایک سوال کا جواب شروع کیجئے تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، بہتوں کا سارا چٹا پٹا کھل جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنا دین ثابت کرنے کے لیے یہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ مولانا صاحب آپ نے جو علیہ السلام کہا اور اس میں یہ کہا کہ ہندو بھی امام حسین کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو بعض بد دماغوں نے یہ کہا کہ دیکھو شیعہ اپنے دین کی تائید کے لیے حسین علیہ السلام کہنے کے لیے ہندو سے مدد لے رہے ہیں۔ جناب علی، ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہ کسی صحیح کتاب کی ضرورت ہے، نہ آپ کی کسی غلط کتاب کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو نام بھی شیعہ وہ ہے جو قرآن میں اور مصطفیٰ کے فرمان میں، اور میں نے عرض کر دی آیات، اور حضور کے فرمان میں کہاں شیعوں کا نام موجود ہے؟ جا کر دیکھ لیجئے گا اپنی کتابوں میں۔ جلال الدین سیوطی تفسیر الدر المنصور میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، پیغمبر نے علی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون، خدا کی قسم یہ اور اس کے شیعہ جنت میں کامیاب ہیں، شیعہ جنت میں کامیاب ہیں۔ کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، آپ کے یہاں سے پڑھ رہا ہوں، الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379، اور جا کر دیکھ لیجئے گا سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، جب یہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی لوگ خدا کے یہاں بہترین مخلوق ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حبیب کبریا نے مولا علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ہوا انت وشیعتک یوم القیامہ راضین مرضین، اے علی یقیناً وہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو اس روئے زمین پر بہترین مخلوق ہیں، یوم القیامہ آپ اور آپ کے شیعہ قیامت میں کامیاب ہوں گے، راضین مرضیین، جبکہ وہ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا۔ کیا کہنے، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی یا علی۔ النہایہ ابن الاسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106، شواہد التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459، اللمعۃ البیضاء صفحہ نمبر 413 حدیث نمبر 1125، جا کر دیکھ لیجئے گا یہ ساری ریفرنسز کہ اس میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری ہے۔ تو ہم اپنے مذہب کی بنیادوں کو آپ کے ڈھانچوں سے نہیں لیتے، ہمارے مذہب کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت نبوی سے ثابت ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو ہاں مذہب ثابت ہے ہمارا، جو اہل مذہب کچھ کر لیتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔
یعنی فرض کیجئے کہ آپ نے کسی شیعہ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا کہ بھائی اسے قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، ضروری نہیں کہ وہ ثابت ہو سکے. ہر اہل مذہب کا ہر کام ہو سکتا ہے اس کا پرسنل کام ہو وہ. تو ہمارے عقائد پر بحث کیجئے، ہم 100% آپ قرآن و حدیث سے نکال کر دکھلائیں گے. اگر بعض شیعوں کے افعال پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کا پرسنل کام ہو، انہوں نے ہو سکتا ہے خود ہماری بنیادوں کو نہ سمجھاؤ، جیسے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہمارے عقیدے کی بات ہے، میں نے لفظ شیعہ قرآن سے ثابت کیا، یہ بھی ثابت کیا کہ تاریخ میں 2 طرح کے شیعہ تھے. کون سے شیعوں نے حسین کو مارا اور کون سے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، حدیث بھی سنا دی آپ کو برادران اہل سنت کے 4 سے 5 ریفرنسز سے کہ اس میں حضور نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا کہ اے علی. وہاں تو شیعہ فقط مثبت معنی میں استعمال ہوا ہے. اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً کامیاب ہیں، آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً خدا سے راضی ہوں گے، قیامت میں خدا ان سے راضی ہوگا. یہ وہی راضیۃ مرضیہ ہے. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے حسین، واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور بس بات آہستہ ختم کرنے لگا ہوں. تو اگر ہم نے بول نیوز کے پروگرام میں یہ کہا کہ اب تو ہندو بھی امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں، نہ جانے مسلمانوں کو کب عقل آئے گی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم اپنے مذہب کی تائید ہندوؤں سے چاہتے ہیں. اس کی مثال بالکل ویسی ہے کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو مشرکین مکہ بھی صادق اور امین کہتے تھے. بہت غور کیجیے گا. واہ 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 واہ. کیا ہم نے حضور کے فضائل کی تصدیق مشرکین مکہ سے کروانی ہے؟ کیا سبحان مشرکین اللہ. مکہ سے حضور کے فضائل کی تصدیق کروا رہے ہیں کہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے تھے حضور کو؟ نہیں جناب، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ بے دین تھے لیکن اتنے باغیرت ضرور تھے کہ حضور کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے. سبحان اللہ. کیا حضور کہتے ہیں. العیاذ باللہ خائن نہیں کہہ سکتے تھے. اس طرح ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندو بے دین اور کافر ہے لیکن اتنی حیا رکھتا ہے کہ حسین پر سلام بھیجنا چاہیے سبحان اللہ. کیا کہتے اور انہیں علیہ السلام کہنا چاہیے. مسلمان کم سے کم اتنے تو حیا بن جائیں کہ اہل بیت کو ان القاب سے پکاریں جو محمد اور آل محمد کے شایع نشان ہیں. بے شک بے ہاں، شک. ہاں. محمد ہاں. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہیں، کیا کہنے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اپنے مذہب کی تائید کے لیے کسی اور کی کتاب کا سہارا نہیں لیتے، ہم فقط حجت تمام کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ شعبان کے پروگرام میں بھی ایک پروگرام اور کسی اور چینل پر ہو رہا تھا، تو اس میں ہم نے بخاری سے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر کچھ حدیثیں پیش کی تھی، اور بعد میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بخاری میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم نے اس کا بھی یہ جواب دیا تھا کہ جناب ہم اپنے عقیدے کو آپ کی کتاب سے نہیں ثابت کر رہے، ہم تو آپ پر حجت تمام کر رہے ہیں، اس لیے ہم بخاری سے حدیثیں پیش کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی. ہم کسی ہندو یا بے دین یا کافر سے امام حسین کو علیہ السلام کہنے کی سند نہیں لینا چاہتے. ہم تو یہ مسلمانوں کو غیرت دلانا چاہتے ہیں کہ جو کافر ہے اسے بھی اتنی حیا ہے کہ حسین پر سلام ہوتا ہے. واہ تو آپ واہ. کب کہیں گے حسین کو علیہ السلام؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑا جاتی؟ اور آج باتوں میں خلاصے میں بڑا اہم موضوع یہ سامنے آ گیا کہ کن شیعوں نے حسین کو مارا تھا. یہ آپ کے پاس انشاءاللہ نوٹ رہ جائے گا. فقط شیعہ کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں. قرآن میں بھی شیعہ موسیٰ کا بھی ہے، شیعہ فرعون کے لیے بھی ہے، فرعون کے ماننے والوں کے لیے بھی شیعہ. اسی طریقے سے تاریخ میں بنی امیہ کے شیعہ، بنی ہاشم کے شیعہ. بس آج کی گفتگو یہیں تک محدود رہے گی. تقریباً شاید گفتگو کرتے ہوئے ہمیں آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ اوپر ہی ہو گیا. عاشور کے بعد پہلی شب جمعہ ہے. تصور کیجئے گا کہ قافلہ اہل حرم کوفہ کے بازار میں کھڑا ہے. اللہ اکبر. ابن زیاد کا حکم آیا کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. محمد کی نواسیاں نامحرموں کے درمیان جلتے سورج کے نیچے بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی. ابن زیاد لعین کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک سارا مجمع زینب اور ام کلثوم کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. یا اللہ یا اللہ. کوئی ایک عام دیندار تو چھوڑ دیجئے، فقط کوئی باحیا خاتون ہو، ان کے لیے کتنا سخت ہے. اوباشوں کے مجمع میں، بدماشوں کے مجمع میں، شرابیوں کے مجمع میں اس طرح کھڑے رہنا. کہاں علی و فاطمہ کی بیٹی جن کی کوئی طہارت کی قسمیں ساری کائنات کھائے، اللہ رب العزت جن کی طہارت کی گواہی دے.
اب مجمع دیکھ رہا ہے بیویوں کو، لیکن حسین ابن علی نے اس شان سے معجزہ دکھلایا کہ حسین کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اب مجمع کی توجہ جو بیویوں کو دیکھ رہا تھا حسین کے سر کی طرف ہوئی۔ مولا حسین علیہ السلام نے پورے سفر کربلا میں کوئی باقاعدہ خاص کہیں پر بھی معجزے کا اظہار نہیں فرمایا۔ حسین یہ جنگ معجزوں سے نہیں جیتنا چاہتے تھے، مظلومیت سے جیتنا چاہتے تھے، ورنہ فقط کن کہتے تو فرات کیا کوثر جاری ہوتا حسین کے خیمے سے۔ معجزہ نہیں دکھلایا کہ میری بچی سکینہ پیاسی ہے، میں معجزہ دکھلاؤں سکینہ کی پیاس بجھ جائے، نہ۔ اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، معجزہ نہیں دکھلایا کہ تکلیف کا احساس نہ ہو، نہ۔ حسین مظلومیت سے جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ حسین کا لاشا پامال تک ہو گیا، معجزہ نہیں دکھلایا، ورنہ کسی انسان یا کسی جانور کی مجال تھی کہ حسین کے اوپر سے گزر جائے؟ نہیں۔ اسباب کے مطابق امام حسین علیہ السلام کربلا میں واقعات پیش آتے رہے۔ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرے اصغر کا گلا چھیدنا چاہتے ہو؟ میری سکینہ کو تماچے مارنا چاہتے ہو؟ میری بہن کی چادر چھیننا چاہتے ہو؟ ہم معجزہ نہیں دکھلائیں گے۔ یہ مظالم ہوتے رہے، لیکن اب کیفیت وہ آ چکی تھی کہ گویا مجمع دیکھ رہا ہے، خاص طور پر بیویوں کو۔ اللہ جانے کتنی سخت منزل ہوگی بی بی زینب پر کہ حسین نے بی بی کی مدد کے لیے نوکے نیزہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب مجمع کی توجہ بی بی سے حسین کے کٹے سر پر ہوئی۔ یہ کس کا کٹا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ بی بی کی ایک عبیدہ نامی کنیز تھی جو کوفہ میں رہتی تھی۔ آپ نے بی بی ام حبیبہ کے مصائب اکثر سنے۔ ان ایام میں ہم نے کوشش کی کہ وہ مصائب کے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن معمولاً پڑھے نہیں جاتے، ہم انہیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو عبیدہ نامی ایک کنیز تھی جو کوفہ میں رہتی تھی۔ اسے خبر ہوئی کہ قربانی کے گوسفند کی طرح حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ عزیزوں محرم جاری و ساری ہے، ابھی تو محرم شروع ہوا ہے۔ عزیزوں آپ کی گریے کی صدائیں ایسی بلند رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں آپ گھروں میں رو رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ اسی بھرپور تعداد میں جیسے عشرہ محرم الحرام میں دیکھ رہے تھے مجالس کو، اسی کیفیت میں فرش پیدا بچھا کر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ عبیدہ نامی کنیز اپنا سر پیٹتی ہوئی بالا خانہ پر گئی، دیکھتی ایک کچھ کٹے ہوئے سر آگے جا رہے ہیں۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ نِسَاءُ الْحُسَيْن، اور ان سروں کے پیچھے خانواد حسین کی عورتیں ہیں۔ ناشراتن، بال بکھرائے ہوئے ہیں، چادر نہیں ہے کوئی۔ لاطماتن، تماچے مار رہی ہیں، اپنے چہرے پر ماتم کر رہی ہیں۔ باقیاتن، مستقل گریہ کنائیں۔ وفی حجورہن اطفال، یہ سب مقتل کے جملے، اور ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے سر دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں سے آگے چل رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے سر، بھائیوں کے سر، تو ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر وہ بچے رو رہے ہیں۔ یہ سارا منظر عبیدہ اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہی ہے۔ اچھا ویسے بی بی کی کنیز تھی، کوئی عام انسان بھی ہوتا اسے رلا دینے کے لیے بہت کافی تھا یہ منظر، تو رو رو کر بے حال ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اے بیٹا زین العابدین کہ اس گھر میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا رہتا ہے جو ہمارے حال پر بڑا رو رہا ہے۔ پتہ چلا عبیدہ کے رونے کی آواز اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ وہ بیویوں تک پہنچ رہی تھی۔ اب آپ تصور کیجئے گا، آج کی طرح کے چوڑے بازاروں کا یا چوڑے راستوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے سے بازار، چھوٹے چھوٹی سی گلیاں، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا ہے کوفہ کے بازار سے، تو ساتھ ہی گھر بھی ملے ہوئے، چھت کے ایک طرف عبیدہ چیخیں مار مار کر رو رہی ہے۔ جب بی بی زینب نے مولا سجاد سے کہا کہ اس گھر میں ہمارا کوئی محب رہتا ہے، عبیدہ نے بی بی زینب کی آواز سنی، پہچان گئی، یہ تو میری آقا زادی کی آواز ہے۔ فریاد کرتی ہوئی باہر آئی گھر سے، چیخ و پکار کرتی ہوئی، پہچان گئی کہ یہ جو بے پردہ بی بی ہے یہ کوئی اور نہیں، خواہر حسین ہے۔ عزیزوں میں بالکل وہ مصائب پڑھ رہا ہوں کہ جو آج 14 محرم سے مناسبت رکھتے ہیں۔ سوچو اہل بیت کا قافلہ ہے کوفہ کے بازار میں، نہ محمل ہے، وہ عبیدہ آ کر دیکھ رہی ہے کہ خواہر حسین ان کی آواز ہے یہ، تو یہ بی بی ان کے سر پر نہ چادر ہے، نہ محمل کوئی ہے، نہ ہماری کوئی ہے، تو بی بی سے پوچھنے کی تو ہمت نہ کر سکی، لیکن آئی سید سجاد کے پاس، اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ میں نے صحیح سمجھا یا نہیں۔
सज्जाद से पूछती है ये कौन सा सर है जो कुरान पढ़ रहा है? मौला फरमाते काना अभी यकरा सूरत अल कहफ, मेरे बाबा हुसैन उस वक्त सूरत अल कहफ की तिलावत कर रहे थे। हम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। हुसैन का कटा सर कुरान की तिलावत सूरह कहफ की आयत सुना रहा था। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? खून आंखों से बहाता है ये सर किसका है? चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है, ये सर किसका है? उबैदा देख रही है कि कटा सर है जो कुरान पढ़ रहा है सूरह कहफ, और साथ ही अब सज्जाद भी बहते हुए आंसुओं के साथ कुरान पढ़ने कहते जाते हैं वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। अनकरीब जालिम को पता चल जाएगा कि अल्लाह दिन को कैसे पलटा देता है। बस ये मंजर था। उबैदा अब समझ गई कि वो हुसैन का सर है, ये हुसैन का बेटा सज्जाद है और वो खार हुसैन है। अभी बीबी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप जानते हैं ना, कभी ऐसा होता है कोई शख्स बहुत मुश्किल में हो, बड़ी तकलीफ में हो, आप उसे पूछते भी नहीं है। क्यों? उसके गम में इसलिए नहीं पूछ पाते कि हिम्मत नहीं कर पाते। अरे मैं कैसे पूछूं उस बेचारे का हाल। अब ज़ैनब बेरिदा है, वो उबैदा नामी कनीज ये कहती है मैं कैसे पूछूं बीबी से जाके, क्या कहूं बीबी से। बस वहीं बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी, फरियाद करने लगी। आबा के शामी एक सिपाही है, उसने मंजर देखा, उसने देखा कौन है इस काफले में जो कोई घर से औरत आकर या काफले के दरमियान बैठकर रोने लगी है। ताजियाना लेकर आगे बढ़ा और उस मोमिना की पुष्ट पर ताजियाना मारना चाहता था कि मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शामी, इस ज़ईफा को ताजियाने ना मार, इससे तुझे क्या हासिल होगा, इसे तू छोड़ दे। इसके एवज सज्जाद की पुष्ट पर ताजियाने मार दे। अजीजों, ये जुमला मक्तल में लिखा हुआ है। तो इस मोमिना को ताजियाने ना मार, तुझे ताजियाने मारने तो मुझे मार ले। इसलिए कि हम अहले बैत अपने मसाइब पर तो सब्र कर लेते हैं, लेकिन हमारा चाहने वाला किसी मुसीबत में हो ये सज्जाद से नहीं देखा जाएगा। मैं कहूंगा मौला एक मोमिना को ताजियानों से बचा लिया, अल्लाह जाने अली की बेटी कितने ताजियाने खाती रही, अल्लाह जाने हुसैन की दुख्तर कितने तमाचे खाती रही। मैं कहूंगा मौला अभी तो बाजार कुफा की मंजिल है, शाम बाकी है, अभी शाम का दरबार बाकी है। अल्लाह जाने पुश्ते सैयद सज्जाद पर कूफा और शाम की कितनी दर्दनाक तारीखें लिखी गई। अगर समझ पाए जुमला, सज्जाद की पुष्ट पर देखो तो कूफा की तारीख मिल जाएगी, शाम की लहूलहान तारीख भी मिल जाएगी। हाय रे मेरा बीमार बाप सैयद सज्जाद। लोग हमसे कहते हैं मातम क्यों करते हो? अरे देखो सज्जाद की पुष्ट पर कितने ताजियाने मारे, सज्जाद की पुष्ट लहूलहान। वो सज्जाद जो एक मोमिना पर ताजियाना ना बर्दाश्त कर सके, कदम कदम पर ज़ैनब पर उठता हुआ ताजियाना कैसे देखा, कदम कदम पर उम्मे कुलसूम, कदम कदम पर सकीना पर उठता हुआ हाथ वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। या अबल हसन या अली इब्नुल हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन अय्युहस सज्जाद या इब्न रसूलल्लाह। 10 मुहर्रम हराम आशूर तक मजलिस में तवस्सुल करते रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर। आज जी जाता है कि सज्जाद के नाम से तवस्सुल करें। उसके हाथ में काफिले की महार है, वो तन्हा है, आपके सर नोके नेज़ा पर है, चचा का सर घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। मौला सज्जाद, करबला की किसी शहीद ने वो इंतकाम ना दिया कि जो मेरे मौला सज्जाद ने इम्तिहान दिया। इसलिए कि हुसैन का जिहाद खानदानी रिवायात के मुताबिक था। अगर अली का बेटा ऐसे ना तलवार चलाता तो फिर कौन चला सकता था?
لیکن سجاد کا جہاد خاندانی روایات سے برعکس تھا. کسی امام نے اپنے گھر کی بہنوں کو بے مقنا و چادر نہیں دیکھا. ارے یہ تو چھوڑ دو, کسی امام نے گھر کی عورتوں کو با پردہ بھی اس طرح بھرے بازار میں نہیں دیکھا جیسے سجاد نے بے پردہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھا. جہاں پردے کے بغیر آنا ان بیویوں کے لیے ناممکن ہوتا, وہاں بے پردہ زینب اور ام کلثوم کوفہ اور شام کے بازاروں میں. یہ سارا امتحان میرے مولا سجاد علیہ السلام نے دیا. چلے مولا کی خدمت میں مولا کے نام سے توسل کرتے ہیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے, ان کے لیے, اور جن مریضوں کے اگر نام کمنٹس میں لکھے ہوئے انہیں شامل کرتے ہوئے تمام مریضوں کے لیے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں, وسعت رزق کے لیے, حاجات کی برابری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. تمام ارواح مومنین و مومنات کی ایصال ثواب کے لیے, اور بالخصوص وہ مرحومین جن کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے ہیں, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.